السلام علیکم۔ میں شہر اپنے ماموں کے گھر رہتا تھا۔ وہ دبئی میں ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ مامی جوان اور خوبصورت تھی۔ میں اور مامی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آیا تو مامی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ مامی تو کبھی کبھی انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ لمحہ میرے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں کیسے مان لیتا کہ میرے ماموں کی بیوی ان کی پیٹھ پیچھے ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں دروازے میں کھڑا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ میری مامی کو تو اس بات کی بھنک ہی نہیں پڑی تھی کہ میں بے وقت گھر لوٹ آیا ہوں۔ کالج میں اچانک سے طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے میں 11 بجے ہی لوٹ کر گھر آ گیا تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ گھر آ کر یہ منظر مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میری وہ مامی جس پر مجھے بہت زیادہ ناز تھا، اور میری خواہش تھی کہ میری بیوی بھی میری مامی جیسی ہو، وہ سب بھرم پل بھر میں مٹی ہو گئے تھے۔ میں دبے قدموں واپس لوٹ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری مامی کو میری موجودگی کا احساس ہو، اور ہم دونوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ ختم ہو جائے، ورنہ شاید ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہ رہتے۔ میں گھر سے نکل کر بے مقصد سڑک پر چلا آیا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی منظر چل رہا تھا جو مامی کے کمرے کا تھا۔ میری مامی جس حال میں کمرے میں موجود تھی اسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم سے زمین میں گر جاؤں گا۔ کوئی بھی عزت دار مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر یا خاندان کی کوئی عورت اس طرح اسی کی نظروں کے سامنے خاندان کی عزت کو مٹی تلے روندے۔ مجھے مامی کے ساتھ رہتے رہتے 6 مہینے ہونے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں مجھے ایک بار بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میری مامی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ بظاہر نیک اور پارسا نظر آنے والی میری مامی نے تو آج ساری حدیں پار کر دی تھی۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میری مامی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے ہی گھر میں کیا کر رہی تھی۔ میرا نام شہریار ہے۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے، اور میری زندگی میں وہ وقت آیا جب مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کا رخ کرنا پڑا۔ میرے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں ہاسٹل کا خرچ افورڈ کر سکتا، اسی لیے جب میں شہر گیا تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی شروع کر دیں۔ شہر میں میرے ماموں بھی رہتے تھے، لیکن مجھے ان کے گھر جا کر رہنا کچھ مناسب نہیں لگا، کیونکہ ان کی شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے اور 15 دن میں انہیں واپس دبئی چلے جانا تھا۔ لیکن جیسے ہی میرے ماموں کو اس بات کا علم ہوا کہ میں پڑھائی کے لیے شہر آیا ہوں اور ان سے ملا تک نہیں، تو وہ مجھے فون کر کے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ انہیں مجھ سے غیروں والے رویے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ماموں کو بتایا کہ ان کی نئی نویلی شادی کی وجہ سے ہی میں ان کے گھر نہیں آیا ہوں، کہ کہیں میری وجہ سے وہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ سن کر تو ماموں اور مزید خفا ہو گئے اور کہنے لگے، مامی تمہاری بہت ہی اچھی ہے اور بہت محبت کرنے والی ہے، تم ایک دفعہ گھر تو آؤ، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ ماموں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے میں ان کے گھر چلا گیا۔ میں پہلی دفعہ روبرو اپنی مامی سے ملاقات کر رہا تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میں ان کی شادی میں نہیں جا سکا تھا۔ مامی سے مل کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ عمر میں میرے ماموں سے آدھی اور انتہائی حسین اور جمیل خوبصورت عورت تھی۔ شاید یہ سب ماموں کی دبئی کی نوکری اور پیسے کا کمال تھا۔ مامی مجھ سے بہت ہی محبت سے ملی اور کہنے لگی، شہریار، یہ تو بہت ہی بری بات ہے، جب یہاں تمہارے رشتہ دار موجود ہیں تو تمہیں اس طرح ہاسٹل کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل ہی اپنا سامان اٹھاؤ اور ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے ماموں کے جانے میں 20 دن باقی ہیں، اور تمہارے ماموں کے جانے کے بعد یہ گھر تمہارا ہی رہے گا۔ مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، مجھے بھی ایک سہارا مل جائے گا، ورنہ میں تو یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتی تھی کہ تمہارے ماموں کے جانے کے بعد میں اکیلے کس طرح رہوں گی۔ مامی کی بات سن کر میں ان کے اخلاق اور انداز سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے ان کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ ماموں نے مجھ پر بہت زیادہ زور ڈالا کہ اب میں اگر ہاسٹل میں رہنے کی بات کروں گا تو وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ مجبوراً اگلے دن ماموں کے گھر شفٹ ہو گیا۔ اس طرح مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔
اور میں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے سکتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کا روک بننے والا ہے۔ 20 دن جھٹ پٹ گزر گئے اور ماموں کے جانے کا وقت آ گیا۔ ماموں ایئرپورٹ پر میرے گلے ملے اور کہنے لگے، میں اپنی بیوی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم اس کا دھیان رکھنا اور اپنی پڑھائی بھی اچھے سے پوری کرنا۔ میں نے ماموں سے وعدہ کر لیا کہ میں مامی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور گھر کا اور مامی کا بہت خیال رکھوں گا۔ مامی بھی میرے ساتھ ایئرپورٹ پر ہی موجود تھی۔ ماموں کو چھوڑ کر ہم دونوں گھر آئے تو وہ بہت ہی اداس نظر آئی۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی اور رات جب کمرے سے باہر نکلی تو مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ انہیں میرے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ شوہر کی جدائی نے انہیں بہت دکھ پہنچایا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، مامی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ دکھی ہیں۔ میری بات سن کر مامی کہنے لگی کہ میرا نام عذرا ہے، تم مجھے عذرا کہہ کر پکار سکتے ہو، میری اور تمہاری عمر بالکل برابر ہے، تم مجھے مامی کہتے اچھے نہیں لگتے۔ مامی کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، عمر میں وہ تقریباً میرے ہی برابر تھی، لیکن میرا اس طرح انہیں نام سے پکارنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ تو اب میں ماموں کے جانے کے بعد کیسے انہیں ان کے نام سے پکار سکتا تھا؟ لیکن مامی بار بار اصرار کرنے لگی کہ شہریار تم مجھے عذرا ہی کہہ کر پکارا کرو۔ مامی کے اصرار پر میں نے انہیں عذرا پکارنا شروع کر دیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اس طرح میرا خیال رکھتی کہ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ عذرا کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اکثر ماموں کا فون آتا تو ہم دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوتے اور میرے سامنے ہی ماموں سے خوب ساری باتیں کرتی اور میرے بھی ماموں سے بات کرواتی۔ میری موجودگی میں ماموں پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے جب ان کی بیوی اکیلی نہیں ہے۔ مامی کو کہیں بھی گھومنے جانا ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہی جاتی، شاپنگ پر بھی میں ہی لے کر جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مامی کا انداز اس قدر محبت کرنے والا تھا کہ میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا، پتہ نہیں انہوں نے ماموں سے کس طرح شادی کر لی تھی، جبکہ نہ ہی ان کی عمر ماموں کے برابر تھی اور نہ ہی ان کے انداز و طوار ماموں جیسے تھے۔ دیکھا جاتا تو دونوں ایک دوسرے سے حد درجہ مختلف تھے۔ ماموں کو گئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس 1 مہینے میں اور عذرا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دن میرے کالج کے دوست کسی کام سے گھر آئے تو عذرا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ عذرا میری مامی ہے تو انہیں بالکل بھی یقین نہیں آیا، اور پھر جب عذرا انہیں شربت پیش کر کے چلی گئی کہنے لگے، یار اس قدر حسین مامی ہونے کے باوجود تیرا ماما کیسے دبئی چلا گیا ہے؟ اتنی خوبصورت بیوی کو تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے تیرے ماموں کو ذرا بھی خوف نہیں آیا؟ اپنے دوستوں کی بات سن کر میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ آہستہ آہستہ بات کرنے لگے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے تو کوئی بھی اس کا عاشق ہو سکتا ہے۔ میرے دوست فہد تو مامی پر جیسے کریش ہو گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا، لیکن رات کو جب عذرا کچن میں چائے بنا رہی تھی تو اتفاق سے میں کمرے سے پانی پینے کے لیے نکلا تھا۔ میں پانی کی بوتل بھرنا بھول گیا تھا اور رات کے 1 بجے پیاس لگنے پر مجھے کمرے سے نکلنا پڑا۔ پہلے تو عذرا کو کچن میں دیکھ کر میں چونک گیا اور پھر اس کے بعد اس کا لباس دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ آدھی رات کو نائٹی میں ملبوس کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ بنا آستینوں کے نائٹی میں اس کے چاندی جیسے بازو چمک رہے تھے، اسٹائلش کٹے ہوئے بال کانوں پر جھول رہے تھے۔ لمحہ بھر میں میرا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ میں بھی 22 سال کا ایک جوان مرد تھا جس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجود تھا۔ میری نظریں بار بار بہک رہی تھیں۔ عذرا کو میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگی، کیا بات ہے شہریار، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کا یہ قیامت خیز روپ دیکھ سکتا۔ میں نے عذرا سے کہا کہ رات آپ نے میرے کمرے میں پانی کی بوتل نہیں رکھی تھی اور میرا بھی دھیان نہیں کیا، اس لیے پانی پینے کے لیے آیا ہوں۔ میری بات سن کر عذرا نے شرمندگی سے معذرت کی اور کہنے لگی، شاید اسے خیال نہیں رہا۔ عذرا اچانک ہی میرے قریب آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پاس سے پرفیوم کی تیز خوشبو مہک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا
کہ وہ میرے اتنے قریب کیوں آ رہی ہے۔ اور پھر عذرا نے میرے ہاتھ سے خالی پانی کی بوتل لی اور پانی بھر کر میرے حوالے کر دیا۔ اس کی قربت میں میرے ہوش کھونے لگے تھے، اسی لیے میں نے جلدی سے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اگر میں تھوڑی دیر اور عذرا کے پاس رکتا تو شاید کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔ یہ سوچ کر میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں میری بدلی ہوئی نظر کا احساس عذرا کو تو نہیں ہو گیا۔ اگر اسے کوئی بھی ایسی بات محسوس ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں گر جاتا۔ مجھے بار بار یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ عذرا میری مامی ہے اور اس کے لیے میرے ایسے جذبات بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی کہ کبھی مجھے ماموں کا خیال آتا اور تو کبھی عذرا کا وجود میری آنکھوں کے سامنے لہراتا۔ میرے امتحان آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے اور میں خود کو عذرا سے دور رکھ کر پڑھائی میں دھیان دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے خود کو عذرا سے بہت زیادہ دور کر لیا تھا۔ میرے دوست اکثر ہی پڑھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے تھے۔ عذرا بھی آ کر ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاتی اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ وہ بیچاری بھی تنہائی کا شکار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ماموں پر غصہ آتا کہ یا تو انہیں عذرا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا یا پھر وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاتے۔ اپنے بیوی کو تنہا چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی تھی، لیکن ماموں کو اپنی دبئی کی نوکری بہت زیادہ عزیز تھی۔ ماموں کو ابھی اکیلے دبئی میں رہتے سالوں گزر چکے تھے، لیکن انہیں وہاں کے پیسے کی عادت ہو چکی تھی اور پاکستان واپس آ کر ان کا گزارا ممکن نہیں تھا۔ میرے دوستوں کی بھی مامی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور اب ہم سب کے درمیان ایک بے تکلفی والا ماحول رہنے لگا تھا۔ مامی خود میرے دوستوں کو کہتی کہ وہ یہیں آ کر پڑھائی کیا کریں، اس طرح ان کا دل بھی لگ جاتا ہے۔ ہمارے امتحانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کالج میں پڑھائی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ عذرا اکثر ہی مجھ سے اس بات کا شکوہ کرنے لگی تھی کہ اب میں پہلے کی طرح نہ ہی اسے بات کرتا ہوں اور نہ ہی اسے باہر لے کر جاتا ہوں۔ میں نے عذرا سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں امتحانوں کے بعد اسے ضرور باہر لے کر جاؤں گا، اور پھر عذرا کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ایک رات میں باہر کا کھانا لے کر آیا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کافی دیر تک ایک ساتھ وقت گزارا۔ اس رات میں نے پڑھائی بھی نہ کی اور جلدی سو گیا۔ صبح جب کالج گیا تو باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب کر دی تھی۔ میرے پیٹ میں بہت شدید درد تھا اور مجھے کے ہو رہی تھی۔ میں گاؤں والا تھا، مجھے تازہ اور دیسی کھانے کی عادت تھی۔ شہر کا کھانا شاید مجھے راست نہیں آیا تھا، اور جب 10 بجے کے قریب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے کالج سے آدھی چھٹی لے لی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر آرام کروں گا، کیونکہ مجھے جلدی ٹھیک ہونا تھا تاکہ میرے امتحانات اچھے ہو سکیں۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ گھر جا کر مجھے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا جسے دیکھنے کے بعد شاید میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں عام طور پر فہد کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر کالج آتا جاتا تھا، لیکن آج فہد چھٹی پر تھا، اس لیے مجھے بسوں کے دھکے کھا کر گھر آنا پڑا تھا۔ اگر فہد ہوتا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی، اس لیے میں خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، کیونکہ میرے مطابق اس وقت عذرا گہری نیند سو رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں عذرا کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جب میں نے کمرے میں جھانکا تو مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ عذرا جس حال میں اندر موجود تھی اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میرا سب سے اچھا دوست فہد موجود تھا۔ فہد کی اس وقت یہاں موجودگی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اوپر سے عذرا کی نازیبہ حالت نے ساری حقیقت مجھ پر عیاں کر دی تھی۔ وہ دونوں میری پیٹھ پیچھے جو کھیل رچا رہے تھے اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ شہر والے تو میری سوچ سے کہیں آگے تھے۔ عذرا ہنستے ہوئے فہد سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا دوست تو بڑا ہی نامرد قسم کا لڑکا ہے۔ کتنی دفعہ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری خوبصورتی اور حسن تو جیسے اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا۔ اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یقیناً وہ نامرد ہے جسے میں پوری طرح تنہائی میں میسر تھی، لیکن اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ فہد ہنس کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں عذرا، میں تمہیں مل گیا ہوں نا، تم میرے ساتھ خوش رہو، میں تمہیں مطمئن کرتا رہوں گا۔ تو عذرا کہنے لگی،
واقعی یہ ماموں بھانجے تو بہت ہی جذبات سے عاری اور نامرد ہیں۔ ایک مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے کو میں تنہائی میں ملی تو ابھی اس نے مجھے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ میں جوان ہوں، حسین ہوں، کب تک اس طرح تنہائی کی زندگی گزاروں گی؟ میرا شوہر سمجھتا ہے کہ وہ مجھے ڈھیر سارا پیسہ بھیج کر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کر رکھ سکتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میری جوانی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ مجھے صرف اس کے پیسے کی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود جب وہ مجھے چھوڑ کر گیا تو پھر میں کیوں یہ غلط راستہ اختیار نہ کروں؟ عذرا نے دو ٹوک لفظوں میں اپنی اوقات اور حقیقت میرے سامنے عیاں کر دی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا کیونکہ آج میں اس کے سامنے چلا جاتا تو شاید پھر کوئی راستہ باقی نہ بچتا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ غلط عذرا ہے یا پھر میرے ماموں۔ یہ سچ تھا کہ ماموں عذرا کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن عذرا نے جس طرح ان کے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دی تھیں وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے ماموں کو فون کیا تو انہیں بتایا کہ عذرا ان کے بغیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سارا وقت اداس رہتی ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو وہ شاید تنہائی میں ہی مر جائے گی، اس لیے میں ماموں سے پاس بلا لے۔ میری بات سن کر ماموں کہنے لگے کہ میرے لیے ابھی تنہا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے میں خود ہی اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں اور میں عذرا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے یہ بات میں نے اسے نہیں بتائی۔ ماموں کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ ہاسٹل میں رہنے کی بات کر لی تھی اور اپنا سارا سامان سمیٹ لیا تھا۔ میری مامی نے مجھے محبت سے اس لیے روکا تھا کیونکہ وہ میرا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب میں انہیں میسر نہ آ سکا تو انہوں نے میرے دوست کو اپنا نشانہ بنا لیا اور اپنی ہوس پوری کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ماموں کے آنے کے بعد وہ ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کریں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے کیونکہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی تھی، اس لیے میں نے ساری سچائی اپنے دل میں دفن کر لی اور ماموں کے آنے کے بعد خاموشی سے دوبارہ ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ فہد کا اس گھر میں آنا جانا میری وجہ سے ہی تھا اور جب میں ہی نہیں رہا تھا تو اس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔